اب آتے ہیں چائلڈ فزیکل ابیوز کی طرف. یہ گالی سے آگے بڑھ کر زبان کے زخم سے بھی آگے ہاتھ کا زخم, ایک دوسرے کو مارنا. تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ مدرز اور پیرنٹس کو بھی بچے کو نہیں مار سکتے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا, ولا یخذلہ, وہ اس کو رسوا نہیں کرتا, ولا یحقرہ, اور اس کی تحقیر نہیں کرتا. اسی حدیث میں آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, آدمی کے لیے اتنا گناہ کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے, اس کی جان, اس کا مال اور اس کی عزت. اور ہم نے کہا کہ کسی کو مارنا پیٹنا اس کی جان پہ حملے میں آتا ہے, اس سے جان جا بھی سکتی ہے. جیسے بہت سے بچے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے والدین نے ان کی امید کے زمانے میں ایک دوسرے پر تشدد کیا, اس کے نتیجے میں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طریقے سے چھوٹے بچے جن پر والدین نے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے تشدد کیا اور اٹھا کر پھینک دیا, وہ ان کا یا تو سر پھٹ گیا, یا ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, یا ان کی اسکل ہے وہ فریکچر ہو گئی اور ان کی موت واقع ہو گئی. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس میں والدین خود اپنے بچوں کی جان لے لیتے ہیں, خود اپنے بچوں کو فزیکل انجری کوئی ایسی دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. ایسی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے بچی کے سر میں پلاسٹک کی چپلیں اتنی مرتبہ ماری کہ اس کے خون آنا شروع ہو گیا اس کے کانوں سے. پھر ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو خود جلا دیا یا اپنے خاندان کے کسی یتیم بچے کو جلا دیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چائلڈ ابیوز اصل میں کیا ہے؟ A child is purposely physically injured or put at risk of harm by any other person. جب بچے کو بار بار زخمی کیا جا رہا ہو اور یا پھر اس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہو کسی بھی دوسرے انسان کے ذریعے, وہ ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ باپ بھی, دادا دادی بھی, چچا چچی, تائی, کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو اس کو فزیکلی ابیوز کرے. اور پہلی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے کہ ان کے بچے کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. ایک مت ہے اس بارے میں, فزیکل ابیوز کے بارے میں, جو مذہبی غلط فہمیاں ہمارے یہاں کے پیرنٹس اور ٹیچرز جو ہیں وہ ڈسپلن کے لیے بچوں کو مار پیٹ سکتے ہیں, اور یہ کہ اسلام جو ہے وہ تو اجازت دیتا ہے بچوں کو مارنے کی. اور یہ مت اتنی بڑھ چکی ہے, اپنی مرضی سے ہر کوئی اس میں اضافے کرتا رہتا ہے. تو مجھے ایک بات یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک اسکول کی میٹنگ میں بیٹھی تھی, میری اپنی عمر اس وقت 17-18 سال تھی. تو وہاں پر ایک سینئر ٹیچر تھیں جو اس وقت مونٹیسری کا بھی انہوں نے کورس کیا ہوا تھا, ماسٹرز اسلامیات کیا تھا. میں ان کی کوالیفیکیشن سے بڑی متاثر تھی. انہوں نے میٹنگ کے دوران کہا کہ وہ یہ تو اسلام میں بھی ہمیں اجازت ہے اگر بچہ باز نہیں آتا تو چھڑی لے کر اس کی خوب پٹائی کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لے کر بچے کی پٹائی کی. تو میرے سے برداشت نہیں ہوا. میں نے ان سے کہا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کی پٹائی نہیں کی. تو وہ کہنے لگی نہیں میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا نہیں, خدا کے واسطے. اور پھر میرا یہ کہنے سے تھوڑا میٹنگ میں اور لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا جو ان کی باتیں بڑے دیر سے سن رہے تھے, اور وہ اصل میں چاہ رہی تھیں کہ اسکول اجازت دے بچوں کو اسپینکنگ کی. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم یہ اجازت نہیں دیں گے, اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. پہلی مت تو یہ ہے کہ کیا حدیث میں اجازت ملی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جب جنگ کا زمانہ ہو. سب سے پہلی بات, کافر کے بچے کو جنگ کے زمانے میں بھی قتل نہیں کرنے دی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان, کافر عورتوں اور ان کے بچوں کے بھی قتل سے منع کیا. اور امام بخاری نے اس کو کس چیپٹر میں ذکر کیا ہے کہ کیا جنگ میں بچوں کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں, تو وہاں انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے. دوسری بات, اگر آپ سنت سے فیکٹس چیک کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واضح لفظوں میں فرمایا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. یہاں انہوں نے ورڈ شیئا استعمال کیا, جس سے مراد یہ ہے عربی میں کہ جانور اور انسان دونوں, یعنی سواری کا جانور جو اس زمانے میں یوز ہوتا تھا, جیسے اونٹ ہے, گھوڑا, خچر, گدھا ہے, سواری کرتے تھے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے جانوروں کو بھی نہیں مارا, کبھی کسی عورت کو نہیں مارا, کبھی کسی غلام کو نہیں مارا, خادم کو نہیں مارا,
اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے صرف تب ہاتھ اٹھایا جب وہ جہاد کے میدان میں ہوں، جب وہ ایک پروفیشنل سولجرز کے سامنے، ٹرینڈ واریئرز کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو وہاں بیٹل فیلڈ میں وہ دوسرے سپاہی کے ساتھ لڑتے تھے. اور یہ ہوتا ہے حقیقت میں ایک اچھا انسان، اچھا مرد جو اپنے برابر کے لوگوں سے لڑتا ہے، نہ کہ اپنے سے چھوٹوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطْ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ. انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا. ہاں، اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا، اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا تو وہ حد جاری کرتے تھے، اور وہ اللہ کی خاطر ہوتی تھی. یعنی حد جاری کرنا کہ اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا تو آپ کو اس کو قتل تو کرنا پڑے گا حاکم ہونے کی حیثیت سے. تو یہ فیکٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کسی جانور کو بھی نہیں مارا، کسی انسان کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو نہیں مارا کبھی. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام کے نام پہ، آپ ماں اور باپ اور ٹیچرز ہیں تو آپ کسی کے بھی سر میں اٹھا کر کوئی بھاری بک مار دیں؟ بالکل اجازت نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مدینہ میں خدمت کی اور میں چھوٹا بچہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف نہیں کہا اور کبھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا. اب یہ 2 گواہیاں ہیں. ایک گواہی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو وائف ہیں وہ بتا رہی ہیں، جو دن رات آپ کو دیکھتی ہیں، آپ کا بیہیویئر دیکھتی ہیں بیویاں. دوسرا آپ کا وہ ملازم جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، بچہ ہے، اس پہ پردے کی وہ پابندی نہیں ہے، وہ گھر کے اندر بھی آتا ہے، باہر بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ڈانٹا بھی نہیں اپنے خادم کو. تو یہ سنت کوئی اپنائے گا؟ مسواک کی سنت سارے اپنا لیتے ہیں، 4 شادیوں کی سنت سب اپنا لیتے ہیں، لیکن جس سنت میں دوسروں کے حقوق دینے ہیں وہ کسی کو یاد نہیں آتی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے پہ مارنے سے بچے. اب یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں لوگ اور اس کی اپنے مرضی سے تشریح کرتے ہیں، اور عورتیں کہتی ہیں نہیں میں اپنے بچے کو مار تو لیتی ہوں لیکن میں اس کی بس کمر پہ یوں مارتی ہوں. تو میں ان سے کہتی ہوں آپ نے یہ کہاں سے سیکھا کہ کمر پہ مارنا جائز ہے؟ تو وہ کہتی ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ منہ پہ نہ مارو. اچھا، اب مزے کی بات یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ حدیث کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے یہ نہیں لوگوں کو پتا. یہ امام بخاری نے کتاب الحدود میں ذکر کی ہے. یعنی جب آپ نے کسی انسان پہ حد جاری کرنی ہے، مثال کے طور پر ایک شرابی کو آپ نے کوڑے مارنے ہیں یا ایک زانی کو کوڑے مارنے ہیں تو اس کے چہرے پہ نہ مارے. یہ وہ ہدایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاکموں کو دی جنہوں نے کوئی حد جاری کرنی ہے. اس کو دلیل بنا رہے ہیں کون؟ والدین. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچے نے کون سی حد پار کی ہے جو آپ بچوں پہ حدود کا نفاذ کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے دینی نصوص کو، اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت دین رحمت کو غلط جگہوں پہ استعمال کر کر کے اپنے ظلم کے لیے جواز پیدا مت کریں. اس حدیث کا یہ وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں پہ دینی طبقے کے اندر جو دینی جہالت ہے، میری ایک فرینڈ اس کو دینی جہالت کہتی ہیں، یعنی سپرفیشل نالج آف ریلیجن، جس میں آپ نے بس کوئی دلیل اٹھانی ہوتی ہے تو آپ کسی بھی حدیث کو اٹھا کے دلیل بنا لیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ وہاں کے حالات کے مطابق ہے بھی یا نہیں. تو آج کے بعد آپ یہ حدیث کبھی بھی اس کانٹیکس میں نہیں ذکر کریں گے. یہ صرف حاکموں کے لیے ہے جو حد کا نفاذ کر رہے ہوں. اور اس میں انسان کی دیکھیں کس قدر خیال رکھا گیا عزت کا کہ اگر آپ حد کا نفاذ بھی کر رہے ہیں، کوئی مجرم بھی ہے تو اس کے چہرے پہ نہیں مارو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس ابھی الزام میں گرفتار کرتی ہے تو ٹھڈے مار رہی ہے، زمین پہ گرا دیتی ہے. یہ ان کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی بدماشی کے ملزم کو بھی عدالت لے جا رہے ہیں تو آپ اسے گھسیٹے نہیں، اس کو ذلیل نہیں کریں. اور یہ باتیں تو قانون میں بھی لکھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل کسی ظلم کا جواز نہیں نکلتا. ایک اور حدیث جسے لوگ کوٹ کرتے ہیں اپنے ظلم کے جواز میں، ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا حدیث میں آیا ہے کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں انہیں مارو، یعنی گویا آپ پہ فرض ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا اسے مارو. اصل حدیث کیا ہے؟ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین
وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو تم انہیں مارو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو 10 سال کی عمر میں. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف نماز ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنے بچے کو مار سکتے ہو. اس سے علماء نے کیا نکالا ہے؟ علماء اس حدیث سے کیا سمجھیں کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ 10 سال سے پہلے جو بچہ ہے اس کو آپ روٹین سکھانا شروع کر دیں گے نماز کی، 7-8 سال کی عمر سے سکھانا شروع کر دیں، لیکن 10 سال کی عمر میں اس کی روٹین ڈیویلپ ہو چکی ہونی چاہیے. علماء اس حدیث سے نماز کی اہمیت سمجھیں. جہلاء اس حدیث سے یہ سمجھیں کہ بچے کو 10 سال کا ہو گیا مارو. اور کیا ہم صرف 10 سال کے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں؟ اس حدیث کا یہ مطلب یہ کہ 10 سال سے پہلے بچے پہ سختی نہیں کرنی. علماء نے یہ کہا ہے کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں ہے. 10 سال سے پہلے سختی کریں گے، اس کی شارٹ ٹرم میموری ہے، وہ بار بار بھول جائے گا، اسے نہیں یاد رہتا ہفتہ پہلے اسے کس بات پہ مار پڑی تھی. علماء نے یہ سمجھا کہ 10 سال سے پہلے سختی نہیں کرنی. ہمارے یہاں الٹی سمجھ والے والدین نے یہ سمجھا کہ بچوں کو پھینٹی لگاؤ، خوب مارو. تو آپ کو سمجھ آئی کہ اسلام کے احکام سے ایک سمجھدار آدمی اچھی باتیں سیکھتا ہے، اور بے وقوف آدمی اپنی بے وقوفیوں کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے، جواز ڈھونڈتا ہے. اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بچوں پہ 10 سال سے پہلے سختی نہ کرو، اور 10 سال کے بعد بھی صرف ایک چیز میں سختی کرنی ہے، وہ ہے نماز کی عادت. باقی ہم نے کہا باقی حرام ہے بچوں کو مارنا. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ، یورپ میں تو اتنی سختی ہے، وہاں پہ بچے کو ہاتھ بھی لگاؤ، اپنے ہی بچے کو ہاتھ لگاؤ وہاں پولیس آ جاتی ہے. بہت اچھا کرتے ہیں وہ، انہوں نے یہ اصول لگایا ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. اگرچہ اس کے اور نقصانات انہوں نے دیکھے، لیکن اگر والدین اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں گے تو پھر اسٹیٹ کو مداخلت کرنی پڑے گی. اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسکالرز نے اس حدیث سے بچوں کے لیے نماز کی اہمیت سیکھی. انہوں نے یہ سیکھا کہ بچوں پہ اس سے پہلے سختی نہیں کرنی، بچوں کو ڈسپلن بھی کرنا ہے تو اس طرح. اور پھر انہوں نے یہ جو ضرب ہے اس کی بھی قواعد بتائے ہیں. انہوں نے کہا کہ بچوں کو ایسی مار نہ ماری جائے جس سے اس کے جسم پر نیل پڑ جائے، یا وہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، یا اس کو توہین آمیز طریقے سے نہ مارا جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف ڈرانا ہو. اور میرے والد جب بھی ہمیں پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، میں نے ان سے حدیث بھی پڑھی ہے، ان سے حدیث کی کلاسیکل بکس پڑھی، وہ کہتے تھے کہ ڈرانے والا ڈنڈا مارنے والے ڈنڈے سے بہتر ہے. ان کے کسی ٹیچر نے ان کو یہ بات کہی تھی اور وہ ہمیشہ ہم تک پہنچاتے تھے کہ کبھی یہ نوبت نہ آئے کہ تمہیں اپنے اختیارات مارنے والے استعمال کرنے پڑیں. تربیت کی خوبی ایسی ہو کہ مارنے کی نوبت نہ آئے. اور مجھے نہیں پتا کہ کون سا پاکستانی بچہ جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا. ہم تو بڑے شوق سے نماز پڑھتے تھے کیونکہ ہمارے والدین پڑھتے تھے الحمدللہ. امی بھی کچن چھوڑ کر نماز پڑھنے چلی جاتی تھیں، ابو بھی سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، تو ہمیں خود بخود عادت پڑ گئی. مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس بات میں مار کھائی ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتی. نہ ہی بچپن میں میرے باقی بہن بھائیوں کو کبھی نماز چھوڑنے پہ میں نے دیکھا ہو کہ ان کو ڈانٹ پڑی ہو. تو یہ تو بڑے ہو کر ہم اپنی عادتیں خراب کرنا شروع کرتے ہیں نا کسی اس کی وجہ سے. بچپن میں تو بچے والدین کو دیکھتے ہیں، تو جو والدین بچوں کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ مارنے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مارے بغیر اپنے بچوں کو نماز سکھائی. میں نے بھی اپنے والدین کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کبھی نماز کے لیے نہیں پیٹا. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو بغیر مارے نماز پڑھائی جا سکتی ہے. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیوں مار ہی ہمارے دماغ میں پہلا آپشن آتی ہے. یہ آخری آپشن ہے اور وہ بھی سخت نہیں. اس کے بعد اب جب میں نے ان بہت سارے کامن متس کا جواب دے دیا ہے تو میں نے دینی معاملات پہ اس لیے فوکس کیا ہے کہ ہماری جو فرسٹ اسپیکر ہیں سسٹر گلمینا طاہر، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کو دیکھا ہے کہ بچوں کے نگلیکٹ کے اور ان کے ابیوز کے کیا نتائج نکلتے ہیں. آپ اپنے بچے کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیتے ہیں، آپ اپنے بچے کے دل پر ہمیشہ رشتے ہوئے زخم چھوڑ دیتے ہیں جب اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اور والدین سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو جب والدین ہی اپنے بچوں کی تعریف نہ کریں، ان سے پیار نہ کریں، ان کو سکون، تحفظ، محبت نہ دے سکیں، تو وہ بچے ساری عمر اس محبت کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں. خدا کے لیے یہ نہ کریں. قرآن اور اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اب توبہ کرنی ہوگی، اور جو توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہوں گے. اور ظالم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
اس کے جو دنیاوی معاملات جس طرح خراب ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہماری نیکسٹ اسپیکر ریسپیکٹڈ ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گی کہ والدین کے ان رویوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں، لیکن خود والدین کی زندگی پہ ایک اثر ہوتا ہے جو حدیث میں آیا اور میں اسے ذکر کرنا چاہوں گی کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دعائیں ہیں اور یا بد دعائیں جو پوری ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک یہ کہ باپ کی دعا یا بد دعا، دوسری مسافر کی دعا یا بد دعا، اور تیسری مظلوم کی دعا یا بد دعا۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے سامنے ان کے لیے اچھی دعا کرنی ہے تاکہ آپ کے بچوں کے دل میں ظلم کے کوئی نشان باقی نہ رہ جائے۔ تو والدین اپنی ہی اولاد پر اگر بد دعا کریں گے، والدین اپنی ہی اولاد کے اوپر ظلم کریں گے تو وہ پھر خود ظالم بن جائیں گے، اور ظالم کے خلاف بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب بچے کیا کریں؟ بچوں کے پاس کون سے آپشنز ہیں؟ سب سے بڑا خلا، جو آپ کو یہ سلائیڈ خالی خالی لگ رہی ہوگی، جو بچہ اپنے یا بچی اپنے والدین کی نفرت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی اسی طرح خالی خالی ہوتی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ خالی پن ہے کہاں، جب سب لوگ اپنی فیملی ویکیشنز، فیملی ٹرپس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں، اس وقت وہ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ ان کا پورا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری چھٹیاں کیسے میں سکون سے گزر جائیں اور کوئی میرے اوپر میری جان چھوٹی رہے، بس کوئی مجھ پہ ظلم نہ کر سکے۔ تو ایسے بچوں کی خالی زندگی جو ہے وہ ان کو 2 رویوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ مہربان ہو جائیں گے، وہ ظلم سے نفرت کریں گے، اور وہ محبت اس طرح بانٹیں گے کہ دوسرے انسانوں سے مہربانی کا سلوک کریں گے۔ جبکہ دوسری قسم کے بچے خود بھی ابیوزرز بن جاتے ہیں اور وہ غلط تعلقات میں محبت ڈھونڈنے لگتے ہیں، جیسے لڑکیوں کی لڑکیوں سے غلط قسم کی دوستیاں، لڑکوں کی لڑکوں سے غلط تعلقات بن جاتے ہیں، جس میں بعض اوقات سیکشول انکلینیشن بھی ان کی ہو جاتی ہے لڑکیوں کی طرف۔ اسی طریقے سے لڑکوں اور لڑکیوں کے حرام ریلیشن شپس بھی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ 13 سے 15 سال کے بچوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، والدین ان کو بالغ نہ مانیں، بچے کہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ نیڈ بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو ایک چیز نہیں مل رہی تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کی طرف جائے گا۔ آپ نے اگر ایک پودا بویا ہو جس کی ہے وہ کھاد یا پانی ایک سائٹ پر ہو اس کی زمین میں، تو آپ کچھ عرصے بعد اگر اس کی جڑ دیکھیں تو اس کی جڑیں خود بخود پانی کی طرف مڑ چکی ہوتی ہیں، وہ اپنی نیڈ پوری کر لیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پرورژنس کی طرف جا کر اپنی نیڈز پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لائف پارٹنر بنانے کی بجائے باقاعدہ وہ خفیہ چوری چھپے قسم کی محبتیں رکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو فون اور انٹرنیٹ کے تھرو غلط قسم کے تعلقات قائم کرتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کو مستقل رسک میں ڈال رہے ہیں۔ دوسرا، جو بچے اب اس ایج میں ہیں، ٹین ایج میں ہیں یا ارلی 20s میں ہیں، ان کی زندگی میں والدین نے محبت دی نہیں، اور ابھی وہ جو شہزادے کی تلاش ہے یا شہزادی اور پری کی تلاش ہے وہ بھی ابھی زندگی میں نہیں آئی، وہ کیا کریں؟ ان کی زندگی ایسی ہے جیسا اس ٹائم آپ کو الگ الگ سب کچھ لگ رہا ہے۔ تو ان بچوں کے لیے حل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ وہ محبت جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انکنڈیشنل ہے، وہ شرطیں نہیں لگاتا۔ وہ اپنے کافر بندوں سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس نے ان کو زندگی دی ہے، سانس دی ہیں، وہ مزے سے اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی بڑی ہے کہ آپ کی زندگی کا سارا خلا ختم ہونے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ رہے گی۔ دنیا کی ہر محبت فانی ہے، والدین چلے جاتے ہیں، بہن بھائی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ شریک حیات ایک کے بعد دوسرا منتخب کرتے رہتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، بے وفائی بھی کر جاتے ہیں، ظلم زیادتی بھی کر جاتے ہیں، بچے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں چھوڑ کر جاتا تو خدا ہوتا ہے۔ اس وقت جب ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جس نے اپنا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنا لیا اور جس نے کہا کہ میں نے محبت حرام طریقے سے نہیں ڈھونڈنی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں وہ لذت دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر خلا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں محبت جو انسانوں کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیں، پھر اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ مجھے اپنی محبت دے اور اس عمل کی محبت دے جو تیری محبت کو میرے دل میں بڑھا دے،
پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں، آپ کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کر دے گا جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اور آپ کو ایک نئی کمیونٹی ملے گی، بڑے خالص مادی مفادات سے پاک لوگوں کی کمیونٹی. اور اس کمیونٹی کے اندر آپ کو وہ محبت ملے گی، وہ دین پر عمل ملے گا جو آپ کو ابیوزرز کے اندر نہیں ملا. یہ بڑے خالص لوگ ہوتے ہیں. ایک دین کا علم رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سپرفیشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی بس دکھاوے کی دینداری ہوتی ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے گہری محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کا گہرا علم رکھنے والے پیارے، مخلص اور پازیٹیو لوگوں سے ملاتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دین تو بہت خوبصورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نئے نئے حسین پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں. قرآن کی آیات کا درست مطلب آپ کو پتہ لگتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اسکالرس کے بارے میں یہ ایکسپیرینس ہے. میرے فادر میری فیملی کے سب سے پلیزنٹ ممبر تھے. وہ گھر میں قدم رکھتے تھے، مجھے لگتا تھا ان کے ساتھ روشنی اور خوشبو کا جھونکا گھر میں آیا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا دین کا. وہ تسلی دیتے تھے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے. تو جو دین کے گہرے اسکالرس ہیں ان سے جڑ جائیں، اور اپنی زندگی کا جو بھی آپ ساتھی منتخب کریں اسے دین کی بنیاد اور اخلاق کی بنیاد پہ منتخب کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی دین اور اخلاق پہ ان کی تربیت کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت جو ہے اس سفر کے آخر تک آپ کی زندگی کے ہر خلا کو بھر دے گی. لیکن آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہوگی. یہ راستہ بہت آسان نہیں ہے، اس میں امتحان بھی بہت بڑے بڑے ہیں. اب جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ابیوز، اور بچے اس کے علاوہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد کیا کریں، آپ اپنے والدین سے بات کریں کہ امی یہ برا لگتا ہے، آپ اس طرح مجھے نہ کہا کریں، مجھے اس طرح نہ مارا کریں. آپ ان سے بات کریں، ہیلپ لیں. اگر آپ کے کوئی بڑے استاد یا کوئی بھی بڑے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ڈسکس کریں کانفیڈنٹ کے ساتھ، اپنی کوئی ایسے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کریں جس کی وجہ سے آپ کے اندر غم نہ جمع ہوتا رہے، بلکہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں جو آپ کے راز کو راز رکھیں. ہیلپ کیسے لینی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو ان کے پیرنٹس بھی تو ہوں گے نا، گرینڈ پیرنٹس کو بتائیں کہ امی مجھے پیٹتی ہیں، آپ کی نانی آپ کی امی کو ٹھیک کر لیں گی. اسی طریقے سے آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے انکل یا آنٹی، جو بھی آپ کے میٹرنل یا ددیال یا ننیال کی طرف خالہ ماموں وغیرہ ہیں یا چچا تایا ہیں، ان سے بات کر لیں. جو آپ کے پیرنٹس کے قریب ہو وہ ان کو سمجھائے. اس طرح آپ اپنا ایک سوشل سرکل بھی بنائیں جس میں آپ کے اچھے فرینڈز ہوں جن سے آپ بات کر کے اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ اکیلے حل کریں گے، وہ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ اپنا حق استعمال کریں. جس وقت کوئی آپ کے اوپر ظلم زیادتی کر رہا ہو، آپ نے وہاں سے یا تو آپ آگے سے اس کا ہاتھ روک دیں اور کہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یا پھر آپ وہاں سے نکل لیں. وہاں پہ بیٹھ کے مار کھانا کوئی آپشن نہیں ہے. بعض بچے ہیں جو وہیں بیٹھ کر مار کھاتے رہتے ہیں اور ان کے ابیوزرز آخرکار ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو ایسے قتل ہونے والے لوگوں کے بارے میں جب ان کے ابیوزر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی رسپانس ہی نہیں دیتا تھا، تو میں مارتا چلا گیا. تو کسی نے آپ کو خنجر کا ایک وار کیا، آپ دوسرا وار کرنے سے پہلے یا تو اس کا ہاتھ روکیں یا وہاں سے بھاگ جائیں. اپنی جان بچانا آپ پہ فرض ہے. اسی طرح کال فار ہیلپ، کسی کو بھی آپ مدد کے لیے پکاریں تو آپ زور زور سے چیخ سکتے ہیں. اگر آپ کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں ماروں پیٹوں بھی اور آواز نہ نکلے، تو آپ نے اس کی آواز نہ نکلے والی ہدایت پہ عمل نہیں کرنا. بھاگ جانا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، مدد کے لیے بلانا ہے. اور آپ کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. کہاں اجازت دی ہے؟ سورہ نساء جو عورتوں کی صورت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ظلم سے بچنے کا آپ کو ایک طریقہ سکھایا. اللہ نے کہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اونچی آواز میں پبلک میں بری باتیں کرے، لیکن جس پہ ظلم ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظالم کو کوس سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے یہ ظالم ہے، یہ برا انسان ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے. تو آپ کہیں، آپ کا حق ہے یہ. اسی طریقے سے آپ کا اتنا حق ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ بھی اتنی کر سکتے ہیں. جیسے بدلہ لینے کے لیے کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ نے بھی جواب میں اسے مارا، اور تاکہ اسے احساس ہو کہ تھپڑ لگنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان آپ کو ہاتھ پاؤں آپ کے قابو کر کے آپ کو مار پیٹ رہا ہے تو آپ اسے دانتوں سے کاٹتے ہیں تاکہ وہ آپ کو چھوڑ دے تکلیف سے بلبلا کر، اور آپ وہاں سے بھاگ نکلیں، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. اپنے دفاع میں اور اپنے بدلے میں
اگر آپ نے کوئی مارا پیٹا ہے کسی کو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پھر بدلے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا. جیسے کسی نے آپ کو صرف تھپڑ مارا، آپ نے اٹھا کر اس کو لوہے کا راڈ مار دیا جس سے اس کا سر پھٹ گیا، یہ نہیں کرنا. اتنا بدلہ لے لیں جتنا کسی نے کیا ہے. اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ ظالم کو پتہ لگے گا کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ نہیں مارے گا.